بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حکومت شکست پر شکست کھانے کے بعد اب نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے یا پرانی دال کو پھر سے تڑکا لگانے کی کوشش ہو رہی ہے جو 90 کی دہائی میں بھی نہیں بکا، اب کیسے بکے گا؟ وہی جناب وہ یہودی کارڈ، مغرب کارڈ عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس میں حنیف عباسی صاحب سامنے آئے، وسیم بدامی کے شو میں انہوں نے کہہ دیا گولڈ سمتھ سے بڑے تعلقات ہیں رچرڈ گرنیل کے، اور اس پر اب گرنیل نے وسیم بدامی کو ٹیگ کر کے سنا دی ہیں۔ وسیم بدامی نے تو یہ کیا کہ انہوں نے وہ حصہ اپنے پروگرام کا جس میں حنیف عباسی الزام لگا رہے ہیں کہ گرنیل کو فنڈنگ ملتی ہے، گولڈ سمتھ فیملی سے بڑا تعلق ہے اور فلاں فلاں فلاں، یہ بات ہے کی وہ انہوں نے ٹیگ کیا کہ جی یہ حنیف عباسی کہہ رہے ہیں۔ تو رچرڈ گرنیل نے وسیم عباسی کو جواب دیا کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی خراب کر رہے ہیں یہ سب باتیں شیئر کر کے، یہ باتیں کہہ کر۔ تو آپ دیکھیے کتنی باریک بینی سے اس وقت جو آنے والی ایڈمنسٹریشن ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا رچرڈ گرنیل، وہ اس چیز کا معائنہ کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور اس نے جواب دیا کہ میں عمران خان کی رہائی کا اس لیے کہتا ہوں، کوئی فنڈنگ کی بات نہیں ہے، کوئی تعلق کی بات نہیں ہے، صرف اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے خلاف کیسز جعلی جھوٹے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ اب یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ وہاں پر ایک تبدیلی آئی ہے، اور امریکہ سمجھتا ہے کہ کبھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے رکھے یا حکومتوں سے، عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ جو عوام چاہتے ہیں ان کے ساتھ کر کے ہمارا کام آسان ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس طرح سے فنڈنگ اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بازیاں جو کرتے رہے ہیں اس کی بجائے ہم اوپن چلے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان مغربی اثاثہ ہے، اس کو بہت اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ عجیب مغربی اثاثہ ہے کہ 511 دن ہو گئے ہیں اور اس مغربی اثاثے کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکا۔ یہ عجیب مغربی اثاثہ ہے کہ جس کو نکالنے کے لیے ڈونلڈ لو نے یہاں پر احکامات دیے اور اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ عجیب مغربی اثاثہ ہے کہ مغرب کے ہی یہاں پر جو سفارت خانے ہیں وہاں پر بلا کر احکامات دیے جاتے تھے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس کے خلاف۔ یہ کون سا مغربی اثاثہ ہے جس نے سب سے زیادہ بیانات مغرب کے خلاف دیے ہوئے ہیں؟ یہ عجیب مغربی اثاثہ ہے۔ اور پھر اگر یہ مغربی اثاثہ ہے تو وہ کیا تھے کہ جن کے لیے تو میاں نواز شریف کے لیے جناب مشرف سے ڈیل ہو رہی ہے، وہ امریکہ کی طرف سے دیگر ممالک کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ کونڈولیزا رائس وہ بڑی ایکٹیو تھی این آر او کے لیے، جو بے نظیر کو، زرداری صاحب کو، ان سب کو دلوایا گیا، تو پھر وہ کیا تھے؟ ان کے لیے تو بہت کچھ کیا گیا تھا۔ یہ اب چیز بڑی واضح ہے، یہ پرانا کہ جناب یہ اور فاطمہ جناح سے لے کر آج تک یہی کچھ بیچا گیا، غدار، یہ مغرب کے سہولت کار فلاں، اصل میں یہ خود مغرب کے خلاف ایک نو نفرت بیچتے بھی ہیں اور پھر وہاں سے پیسے بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ ان کا، دوغلی پالیسی دیکھیں کہ یہ عجیب کھیل کھیلتے ہیں اور ڈیل بھی انہی کے ساتھ کر کے پھر ان سے پیسے بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کا یہاں امیج بہتر کرتے ہیں، نوکری بھی ان کی، غلامی بھی ان کی کرتے ہیں اور دھوکہ بھی ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ پکڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بس بہت ہو گیا، اب ہمارا کھاتے ہو اور یہ ڈیلیں اور یہ سارا کچھ پیسے نکلواتے جائیں، اس طرح کا کام رکھیں گے۔ ان کو بھی ڈرایا ہوا عمران خان سے، اور سب سے زیادہ تو اسرائیل کے خلاف بات ہی عمران خان نے کی ہوئی ہے، اور یہ کہتے ہیں وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں، اس کو نہیں پتا۔ تو لہٰذا اب یہ چیزیں نہیں ان کی چلنی، ان کی دال نہیں گلنی۔ اور ابھی تو یہ حال ہے کہ اگر کہتے ہیں کہ جی عمران خان یہ ہے، عمران خان فلاں ہے، مغرب کا اثاثہ ہے، تو اب یہ کیا کہیں گے کہ جب ان کو اب جواب دینے پڑ رہے ہیں اس طرح کے سوالوں کے، کہ یہ جو کہا عمران خان سے متعلق بیان دینے والوں کا اصل نشانہ ہمارا ایٹمی پروگرام ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، بلاول نے کہہ دیا، تو یہ پہلے بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ تب کیا تھا؟ تب بھی عمران خان کی وجہ سے ہوا تھا، میاں نواز شریف دور میں، تب بھی جب پابندیاں لگی ہیں ساری عمران خان پر آپ ڈال دیں گے۔ تو اس طرح کے بیانات دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب لوگوں کی ہمدردیاں یا کنفیوژن پھیلا دیں گے، نہیں ہو سکتا۔ اچھا، زرداری صاحب نے کہا ہے مشکلات نہیں ملک کو مسائل سے نکالیں گے اور ہم نہیں ڈرتے، وہ سپر پاور ہیں، ہم بھی سپر پاور ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس پر مطیع اللہ جان صاحب نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے لگے ہیں۔ ان کا بڑا مشہور ہوا تھا نا، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، انہوں نے جرنیلوں کو کہا تھا زرداری صاحب نے، اس کے بعد نکل گئے تھے۔ تو اینٹ سے اینٹ اب امریکہ کی بجائیں گے یا نہیں بجائیں گے، یہ دیکھنا ہے۔ زرداری صاحب کے حوالے سے جناب اے آر وائی پر تجزیہ کار حیدر نقوی ہیں، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور سارے معاملہ ٹھیک کرنے کو تیار ہیں۔ اگر پی ٹی آئی گارنٹی دے تو صدر آصف زرداری کوشش کر رہے ہیں، یہ حیدر نقوی صاحب نے کہہ دیا مذاکرات اور سارا کچھ حل کر دیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کوشش کر رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی یہ گارنٹی دے دے کہ وہ کمیشن کے فیصلوں کو مانے گی تو ہم کمیشن بنانے کو تیار ہیں، کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے۔ اچھا، زرداری صاحب کا دامن صاف ہے، یہ بھی کیا بات ہے جی، زرداری صاحب کا دامن صاف ہے
کمال ہے ویسے، کنٹیکنا، سرے محل اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ان کے دامن صاف ہو جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے فائدہ ڈیلوں کا. حکومت کا بھی. لیکن بات یہ ہے کہ کمیشن بھی جو فیصلے دے گا، جو فائنڈنگ دے گا، اس کو اگر پی ٹی آئی نہیں مانتی تو پھر ہم واپس اسی جگہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. اچھا، کمیشن بھی بنانے کو تیار ہیں، سارا کچھ کرنے کو تیار ہیں. عمران خان ماننے تو صحیح. پھر ایک دفعہ بات ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ بھی اس طرح کے اشارے دے رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ گھروں میں جا کر بیٹھ کر کام کرنا چاہتے ہیں، وہاں چلے جائیں مگر ہمیں ٹائم پورا کرنے دیں. اب ان کو ٹائم پورا کرنے کا ہے کہ ابھی ہمیں بڑی مار پڑے گی تو پتہ نہیں شاید کچھ وقت مل جائے تو پھر الیکشن ریگ کرنے کے لیے ہم ماحول بنا لیں گے، کو امریکہ کو بنا لیں گے، کچھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کوئی نئی گدر سنگھ لے آئیں گے، یا کم از کم باری تو ہماری پوری ہو جائے گی. پھر پتہ نہیں کب باری ملے. تیل اور گیس تلاش کرنے والی کویتی کمپنی نے پاکستان سے اپنی سرمایہ کاری نکالنے کا آغاز کر دیا. اب حال یہ ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے. یہ میں آپ کو آج کی خبر دے رہا ہوں، تیسرا ہفتہ ہے مسلسل مہنگائی بڑھ رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ جھوٹ فریب دغا باز حکومت یہ کہے گی نہیں جی ہم نے تو مہنگائی کنٹرول کر لی ہے، مہنگائی نیچے آ گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے. شرح اس کی بڑھنے کی کم ہوئی تھی. جو چیز 150 کی 200 کی ہو گئی تھی وہ اب 225 کی ہو گئی. یہ ہو رہا ہے، یعنی 50 روپے بڑھ رہی تھی تو اب 25 روپے بڑھ رہی ہے. یہ فرق پڑ رہا ہے. لیکن یہ کہیں گے جی مہنگائی ہم نے کنٹرول کر دی، وہ پھر شرح جو ہے 3 ہفتے سے اوپر ہی جاتی چلی جا رہی ہے. کویت فارن پیٹرولیم ایکسپلوریشن کمپنی نے پاکستان کے تیل اور گیس کے شعبے سے سرمایہ کاری نکالنے کا آغاز کر دیا. کویت کی تیل تلاش کرنے والی کمپنی نے اپنے اثاثے پاکستان ایکسپلوریشن لمیٹڈ کو تقریباً 6 کروڑ ڈالر میں فروخت کر دیا. اب اس نے بیچا ہے تو اس کو کہیں گے جی انویسٹمنٹ آ گئی ہے. دیکھیں نا 6 کروڑ میں بیچ کے چلی گئی ہے وہ. یہاں پر اس کو اس طرح سے لیا جائے گا کہ یہ دیکھیں یہ 6 کروڑ کے خریدے گئے ہیں شیئرز، واہ واہ واہ، یہ دیکھیں یہ اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی جناب، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس طرح سے اس کو پریزنٹ کیا جائے گا. اندازہ لگائیے آپ. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہوئے کہہ رہے ہیں حکومت کے پاس فیصلے کرنے کا مینڈیٹ موجود نہیں ہے، ہمارے بغیر فیصلے نہیں کیے جا سکتے، اور یہ حکومت غلط فیصلے کر رہی ہے. نہیں، سب کو لتاڑو وہاں پر، ہم سب سے بہتر ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہے. ڈیلے کرنے میں ہم آگے، حکومتیں گرانے میں ہم آگے، ہر دفعہ عہدے لے لینے میں ہم آگے، سب کے ساتھ چلنے میں ہم آگے، اقتدار ہمارا رہنا چاہیے، ریکارڈ بنانے میں ہم آگے. یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا عرصہ کسی کی حکومت نہیں رہی کسی ایک صوبے میں یا پاکستان کی کسی علاقے میں جتنی پیپلز پارٹی کی موجودہ بغیر روک ٹوک کے. 2008 سے تو مسلسل چل رہا ہے نا کام. تو آپ اندازہ لگائیے. اور عوام کو کیا ملا ہے ان 16 سالوں میں؟ یعنی نہ تعلیم ہو سکی، نہ صحت ان کی بہتر ہو سکی، بنیادی حقوق نہیں ہے، بنیادی صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، سٹنٹڈ گروتھ آپ کو وہاں پر ملے گی. پولیو کے کیسز آج بھی آپ کو سندھ میں ملیں گے. اور یہ جناب نعرے لگاتے ہیں کہ ہم پورے ملک کو ٹھیک کر دیں گے. فضل الرحمان کا مطالبہ پورا، وفاقی کابینہ نے مدارس رجسٹریشن آرڈیننس جاری کرنے کی منظوری دے دی. اچھا یہ تو بڑا جناب مسئلہ تھا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن فضل الرحمان صاحب کی بات مان لی گئی. ظاہر ہے 26ویں آئینی ترمیم لانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، تو ان کے لیے ذرا مسائل اور ہوتے ہیں، اور ان کے لیے جناب وہ پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آرڈیننس لایا گیا. اب دونوں طرف سے ہوا ہے. فضل الرحمان صاحب بھی تھوڑے پیچھے ہٹے ایک دفعہ پھر، ورنہ تو یہ ایکٹ جا رہے تھے کہ قانون مکمل طور پر ہو جائے، لیکن آرڈیننس ہے کہ یہ پھر آرڈیننس مشروط ہے کہ پارلیمنٹ سے کوئی منظوری ہوگی. تو انہوں نے حکومت نے بھی ایک راستہ رکھا ہے، کبھی بھی جناب وہ آرڈیننس اب ختم ہو گیا، پاس ہی نہیں ہو سکا. اور مولانا کو بھی خوش کر دیا. مولانا نے کہا چلو میں بھی اپنی جو کانسٹیچوئنسی ہے، ووٹ بینک ہے، اس کو ذرا تسلی دے دوں گا. دیکھیں جی میں نے منوا لیا. بہرحال دونوں طرف سے یہ کہیں کہ کچھ لو کچھ دو کی پالیسی میں یہ دونوں آگے بڑھے ہیں. تو مولانا جو چاہتے تھے ان کو ذرا فیس سیونگ مل گئی ہے، اور حکومت کو یہ مل گئی کہ اچھا جی بعد میں بھی ہم ختم کر سکتے ہیں. تو یہ یہاں پر یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اب ہو یہ رہا ہے کہ رچرڈ کے حوالے سے نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور حکومت اب چاہ رہی ہے کہ کسی طرح سے اس کو منایا جا سکے، دھمکایا جا سکے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ حکومت اب کچھ کر سکے گی. اور ان کے پاس 20 جنوری تک کا وقت ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ان کے اوپر اور پریشر آئے گا. کیونکہ اصل میں اگر جو وہاں سے سائفر آیا تھا وہ اگر امریکہ کی طرف سے ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا تو پھر سوچے کیا ہوگا. اور ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی کر دیے گئے، جس طرح رچرڈ گرینل سب کا بتا رہا ہے کون کون ہم سے پیسے کھاتا ہے. اس نے بتا دیا نا. عمران خان تو پر الزام لگا رہے ہیں، وہ تو بتا رہے ہیں کہ جی شہری رحمان کو بھی دیتے رہے ہم، جناب الیکشن کمیشن کو بھی دیتے رہے، فلاں فلاں کو دیتے رہے. وہ تو ابھی کھاتے کھولنا شروع ہو رہے ہیں، اور ابھی جب گورنمنٹ آئے گی پھر سوچیے ان کے ساتھ کیا ہوگا. اللہ حافظ.